ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ دیش کی آرتھک راجدھانی یعنی اکنامک کیپٹل میں ان دنوں ایک چناؤ ہو رہا ہے اور اس چناؤ کی چرچا پورے دیش میں ہونے لگی ہے۔ یہ لوکل چناؤ ہے، نگر نگم کا چناؤ ہے اور ممبئی کی طرح مہاراشٹرا کے تمام نگر نگم کا، تمام کارپوریشن کا چناؤ ہو رہا ہے، لیکن یہ چناؤ نیشنل چناؤ بن چکا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی لگاتار چناوی میدان میں موجود ہیں۔ ادھر کانگریس کے راجیہ سبھا MP اور مائنورٹی افیئرز کے چیئرمین عمران پرتاپ گڑھی چناوی میدان میں موجود ہیں، وہ ریلیوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ مہاراشٹرا میں سماجوادی پارٹی کے صدر ابو عاصم اعظمی نے بھی اس چناؤ کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، وہ خود میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ BJP کے لیڈرز بھی میدان میں موجود ہیں۔ ادھر دوسری پارٹیوں کے رہنما بھی چناوی میدان میں لگاتار ایک دوسرے پر اٹیک کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے مہاراشٹرا کارپوریشن کا یہ جو چناؤ ہے نیشنل چناؤ بن چکا ہے۔ خاص طور پر اویسی کے ایک بیان کی چرچا سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ اویسی کے اس بیان پر کانگریس کے رہنما بھی اپنا رد عمل دے رہے ہیں، BJP کے رہنما کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے اور AIMIM کی پارٹی کی جو لیڈرز ہیں، جو مہلائیں ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں جن کو ٹکٹ نہیں مل سکا، وہ بھی اسد الدین اویسی کے بیان پر تنقید کر رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے مہاراشٹرا میں یا کہہ لیجئے ممبئی میں ایک ریلی کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ایک حجاب والی مسلم مہیلا دیش کی پردھان منتری بنے گی۔ جیسے ہی اسد الدین اویسی کا بیان سامنے آیا، ان کی کلپ وائرل ہوئی، سوشل میڈیا پر ریئیکشن اور رد عمل آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ آپ سنیے اسد الدین اویسی کو۔ یاد رکھیے، سولاپور کو ہم پونے کی طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں، مگر یہ لوگ BJP کے لوگ اتنے سالوں سے سولاپور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہاں کی رضائی اتنی مشہور GI ٹیگ اس کو حاصل ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں آپ دیکھو، اب الیکشن آ گیا تو بول رہے نہیں میئر انہیں بنیں گا، میئر انہیں نہیں بنیں گا۔ ارے بابو، پاکستان کے سمویدھان میں لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک ہی مذہب کا آدمی پاکستان کا پرائم منسٹر یا صدر بن سکتا ہے۔ بابا صاحب امبیڈکر کا جو سمویدھان ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی بھارت کا ناگرک وزیر اعظم بن سکتا ہے، صدر جمہوریہ بن سکتا ہے، چیف منسٹر بن سکتا ہے، میئر بن سکتا ہے۔ اور اسد الدین اویسی کا خواب یہ ہے کہ ایک دن آئے گا اس دیش میں انشاءاللہ تعالی، شاید ہم اور آپ نہیں رہیں گے، مگر دیکھنا ایک حجاب پہننے والی بیٹی اس دیش کی وزیر اعظم بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے سنا اسد الدین اویسی کو، اور جیسے ہی اویسی نے بیان دیا اس کے بعد عمران پرتاپ گڑھی نے فوراً اس پر ریئیکشن دیا اور کہا کہ جب بہار میں اسد الدین اویسی صاحب چناوی سبھا کو خطاب کر رہے تھے، بھاشن دے رہے تھے، تو کہہ رہے تھے ابو بکر کا بیٹا چیف منسٹر بنے گا، علی کا بیٹا، عثمان کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا چیف منسٹر بنے گا، اور اپنی چناوی سبھا میں اس طرح کا بھاشن دیتے دیتے نتیش کمار کو انہوں نے وہاں کا چیف منسٹر بنا دیا، جس نے مہیلاؤں کا حجاب کھینچنا شروع کر رکھا ہے۔ اور اب مہاراشٹرا میں آ کر اسد الدین اویسی بول رہے ہیں کہ ایک حجاب والی مہیلا دیش کی پردھان منتری بنے گی۔ عمران پرتاپ گڑھی یہیں پر نہیں رکے بلکہ اسد الدین اویسی کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے اپنی پارٹی کی صدارت تو کسی مہیلا کو دے دیجئے، حجاب والی مہیلاؤں کو تو حصہ داری دیجئے، اس کے بعد بات کیجئے گا کہ کوئی حجاب والی مہیلا دیش کی پردھان منتری بنے گی۔ دوسرے لوگوں نے بھی اسد الدین اویسی کے بیان پر ریئیکشن دینا شروع کر دیا۔ BJP کے دلی میں منسٹر اور لیڈر ہیں کپل مشرا، جن پر الزام ہے، آروپ ہے دلی دنگا کو بھڑکانے کا، ان کے کلپ بھی وائرل کافی ہوئی۔ انہوں نے بھی ممبئی میں جا کر مورچہ کو سنبھال لیا ہے اور انہوں نے بھی اسد الدین اویسی کے بیان پر ریئیکشن دیا۔ کپل مشرا نے کیا کچھ کہا، خود سن لیجئے۔ کل یہاں پہ اویسی آیا تھا، کیا بول کے گیا اویسی؟ کسی نے سنا اویسی کا بھاشن؟ اویسی بول رہا ہے کہ ایک دن ممبئی میں برقعے والی میئر بنے گی۔ میں نے کہا میاں پہلے برقعے والی کو اپنے گھر سے تو نکال، پہلے اسے اسکول تو بھیج، پڑھائی تو کروا۔ ابھی تو تم نے ٹرپل طلاق اور حلالہ میں کچل کے رکھا ہوا ہے،
اور برقے والی کی آنکھیں کھل گئیں تو ایران میں دیکھ لو کیا کر رہی ہیں برقے والیاں. تو اب کپل مشرا نے اسد الدین اویسی پر بھی اٹیک کیا، حجاب پر بھی اٹیک کیا اور کہا پہلے آپ اپنی حجاب والی مہیلاؤں کو باہر تو نکالیے، ہم نے مہیلاؤں کو آزادی دی، ہم نے طلاق اور دوسرے معاملوں کا مسئلہ حل کیا، آپ تو مسلم مہیلاؤں کو گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دیتے، پھر مسلم مہیلا پردھان منتری بنے گی، یہ خواب کبھی آپ کا شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اسد الدین اویسی کا یہ بیان ہے اور اس پر ریاکشن آنے کا سلسلہ جاری ہے اور بھی لوگ یہ بیان دے رہے ہیں. لیکن ممبئی کا یہ جو الیکشن ہے میونسپلٹی کا، کارپوریشن کا، بہت زیادہ اہم بن چکا ہے. حالانکہ مہاراشٹرا میں کل 29 کارپوریشن ہے، 29 نگر نگم ہے جہاں چناؤ ہو رہا ہے. ممبئی ایک نگر نگم ہے، تھانے ایک نگر نگم ہے، ناسک ایک نگر نگم ہے، پونے نگر نگم ہے، یا ناگپور، اورنگ آباد سب کل نگر نگم کا حصہ ہے. یعنی کل 29 نگر نگم ہے، کارپوریشن ہے جہاں چناؤ ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ فوکس ممبئی پر ہے جس کو بی ایم سی کہا جاتا ہے، کیونکہ ممبئی میں سب سے زیادہ پیسہ ہے، سب سے زیادہ بجٹ ہے. کئی اسٹیٹ کا جتنا بجٹ ہے سالانہ اس سے زیادہ صرف ممبئی کارپوریشن کا بجٹ ہوتا ہے. اور ممبئی میں جو بی ایم سی کا الیکشن ہوتا ہے، جو کارپوریشن کا چناؤ ہوتا ہے، اس میں کارپوریشن کا ایک امیدوار جتنا پیسہ خرچ کرتا ہے اتنا دوسری جگہوں پر بہار میں یا بنگال میں، آسام میں ایم ایل اے کا امیدوار بھی اتنا پیسہ خرچ نہیں کر پاتا، یا کئی جگہ لوک سبھا کا امیدوار اتنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتا جتنا ممبئی میں کارپوریشن کا امیدوار پیسہ خرچ کرتا ہے صرف کارپوریٹر بننے کے لیے. اور وجہ صرف یہی ہے کہ ممبئی میں سب سے زیادہ پیسہ ہے، ممبئی کا بجٹ سب سے زیادہ ہے. اب یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے مسلمانوں کا. ممبئی میں مسلمانوں کا اچھا خاصا ووٹ ہے، اورنگ آباد میں مسلمانوں کا اچھا خاصا ووٹ ہے، ناگپور میں مسلمانوں کا اچھا خاصا ووٹ ہے، تھانے میں اور دوسری میونسپلٹی میں بھی مسلمانوں کا اچھا خاصا مہاراشٹرا میں ووٹ ہے. لیکن مسلمانوں کے کئی امیدوار ایک ساتھ کھڑے ہیں. سماجوادی کا امیدوار بھی مسلمان ہے، آئی ایم کا امیدوار بھی مسلمان ہے، وہاں کانگریس کا امیدوار بھی مسلمان ہیں، اس کے علاوہ شیو سینا کا امیدوار بھی وہاں پر مسلمان ہے، اجیت پوار کی یا کہہ لیجئے شرد پوار کی جو این سی پی ہے اس کا بھی امیدوار وہاں پر مسلمان ہے. دوسری طرف بی جے پی اور شیو سینا کا وہاں پر الائنس ہے، اس کا ایک امیدوار ہے اور مسلمانوں کے کئی امیدوار ہیں. اور ہمیشہ کی طرح ممبئی میں بھی یا ممبئی کے علاوہ دوسرے کارپوریشن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ تقسیم ہو جاتا ہے اور بی جے پی کو جیت مل جاتی ہے. اب مثال کے طور پر بی ایم سی کو لے لیجیے، یعنی ممبئی میونسپلٹی کارپوریشن میں جو ٹوٹل سیٹس ہے ان کی تعداد ہے 227 اور 227 سیٹوں میں تقریباً 50 سیٹیں ایسی ہے جہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں، جہاں آسانی سے کوئی مسلمان کارپوریٹر بن سکتا ہے. لیکن ان 50 جگہوں میں سے صرف اور صرف 15-20 ہی مسلمان کارپوریٹر بن پاتے ہیں، اس کے علاوہ مسلمانوں کو جیت نہیں مل پاتی. اور وجہ یہ ہے کہ مسلمان کئی امیدوار ہوتے ہیں، دوسری طرف کے ایک امیدوار ہوتے ہیں اور اس وجہ سے مسلمانوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے ممبئی میں گونڈی کا علاقہ ہے، محمد علی کا علاقہ ہے، قلابہ کا علاقہ ہے، یا اسی طرح باندرا کا علاقہ ہے. ان سب جگہوں پر یا شاہین دھراوی کا علاقہ ہے، ماہم کا علاقہ ہے، مسلمانوں کی تعداد میجورٹی میں ہے، مسلمانوں کا اچھا خاصا یہاں پر ووٹ ہے اور ان سب جگہوں کا کارپوریٹر ہمیشہ ایک مسلمان ہی بن سکتا ہے. لیکن مسلم ووٹ آپس میں تقسیم ہو جاتا ہے. کیسے تقسیم ہوتا ہے آپ اس کو سمجھیے. فرض کر لیجئے گونڈی ایک ویدھان سبھا کا ایریا ہے، وہاں 2-3 بی ایم سی کی سیٹیں ہیں، 2-3 اس کے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں یا بن سکتے ہیں. اب گونڈی میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بھی پوری قوت کے ساتھ چناؤ لڑ رہی ہے. یہاں پر سماجوادی پارٹی کے امیدوار بھی میدان میں موجود ہے اور سماجوادی پارٹی کے لیے گونڈی میں اپنے کارپوریٹر کو جتانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں کے جو ایم ایل اے ہیں ابو عاصم اعظمی ہے اور اگر ایم ایل اے اور کارپوریٹر سیم پارٹی کا ہو تو ان کو آپس میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے، ورنہ پھر بہت زیادہ عوامی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. کانگریس نے بھی یہاں پر اپنا امیدوار اتار رکھا ہے. اس کے بعد شرد پوار صاحب کی جو این سی پی ہے اس کا امیدوار بھی ان جگہوں پر ہے، وہ بھی مسلمان ہیں. اس کے بعد اجیت پوار کی جو این سی پی ہے اس کے امیدوار بھی یہاں پر مسلمان ہیں. شیو سینا نے بھی اپنے امیدوار کو یہاں پر اتار رکھا ہے اور یہ مسلم میجورٹی ایریا ہے تو شیو سینا جو ادھو ٹھاکرے والی ہے اس کا امیدوار بھی یہاں پر مسلمان ہیں. ادھر شیو سینا جو شنڈے والی ہے اور بی جے پی کا آپس میں الائنس ہے تو ان کا صرف ایک امیدوار ہے، مان لیجئے گونڈی میں. اور ادھر آئی ایم کا امیدوار مسلمان، شیو سینا جو ادھو ٹھاکرے کی ہے اس کا امیدوار مسلمان، کانگریس کا امیدوار مسلمان، سماجوادی پارٹی کا امیدوار مسلمان، پھر اجیت پوار کی
एनसीपी का उम्मीदवार मुसलमान, उसके अलावा और भी पार्टियों के यहाँ पर मुसलमान उम्मीदवार है, कुछ इंडिपेंडेंट मुसलमान उम्मीदवार हैं। अब मुसलमानों का वोट यहाँ पर मान लीजिए 80% है, इसके बावजूद मुसलमानों का वोट 6 जगह तकसीम होगा और उधर जो एंटी मुस्लिम वोट है या जो एंटी सेकुलर पार्टीज़ वोट है, जो बीजेपी का सपोर्टर है, वो पूरा वोट इकट्ठा जाएगा और इसी वजह से तकरीबन 50 मुस्लिम मेजॉरिटी सीट में से सिर्फ 15-16 पर ही मुसलमानों को जीत मिल पाती है। बकिया तमाम जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिल जाती है। मुंबई में म्यूनसिपलिटी का, कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन होता है वो सिंबल पर इलेक्शन होता है। अब ये भी बदकिस्मती देखिए कि जब विधानसभा का इलेक्शन होता है या लोकसभा का इलेक्शन होता है तो 2 अलायंस वहाँ पर होता है, एक इंडिया अलायंस और दूसरा इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस में कांग्रेस होती है, शरद पवार की एनसीपी होती है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना होती है, कुछ दूसरी पार्टियां भी कभी इस अलायंस का हिस्सा होती है और कभी नहीं होती है। जैसे समाजवादी पार्टी को कभी अलायंस में शामिल किया जाता है और कभी नहीं किया जाता है, एआईएमआईएम को कभी अलायंस में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन जब नगर निगम का चुनाव हो रहा है तो इस नगर निगम के चुनाव में एनडीए मुत्तहिद है, यानी शिवसेना और बीजेपी का अलायंस बरकरार है। अजीत पवार की एनसीपी का कहीं पर अलायंस है और कहीं पर नहीं है। ख़ासतौर पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहाँ पर अजीत पवार की एनसीपी का भी अलायंस नहीं है, यानी वहाँ पर जो एनडीए का है, जो एनडीए का उम्मीदवार है वो भी खड़ा है और अजीत पवार का उम्मीदवार अलग से खड़ा है। लेकिन जो इंडिया अलायंस है इनका वहाँ पर अलायंस नहीं है इस लोकल चुनाव में, बल्कि कांग्रेस का अलग उम्मीदवार है, एनसीपी का अलग उम्मीदवार है, शिवसेना उद्धव ठाकरे का अलग उम्मीदवार है, समाजवादी का उम्मीदवार तो अलग रहता ही है। एआईएमआईएम तो कभी अलायंस का हिस्सा रहती ही नहीं है और इस वजह से क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अलायंस में शामिल नहीं किया जाता। एआईएमआईएम तो अलायंस में शामिल होना चाहती है लेकिन उधर से एआईएमआईएम को अलायंस का हिस्सा नहीं बनाया जाता। अब मुस्लिम वोट लगातार तकसीम हो रहा है, उनका वोट मुत्तहिद है, यूनाइट है और जिसका नतीजा यह है कि लोकल चुनाव में भी मुस्लिम कारपोरेटर्स ज़्यादा नहीं बन पाएंगे बल्कि ज़्यादा बीजेपी के कारपोरेटर ही बन पाएंगे। और पिछले कई सालों से मुंबई का जो चेयरमैन होता है वो बीजेपी का ही होता है। कांग्रेस अपना चेयरमैन बनाने में मुंबई में लगातार नाकाम है, थाने में नाकाम है, दूसरी जगहों पर नाकाम है। अब देखना यह है कि इस चुनाव में कितने कारपोरेटर मुसलमान बन पाते हैं। लेकिन मुसलमानों की जो आपसी लड़ाई है उसने वहाँ की आवाम को तकसीम कर दिया है। पिछले दिनों में मैं मुंबई गया था, वहाँ बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। मुंबई का ये सफ़र वहाँ के चुनाव को कवर करने के लिए नहीं था। बहुत सारे लोगों ने आकर के रिक्वेस्ट की कि मिल्लत टाइम्स के जरिए भी बीएमसी को कवर कीजिए, यहाँ के चुनाव पर तवज्जो दीजिए। अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदों ने भी मुलाकात की और उन लोगों का मुतालबा था हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी ज़रूरत है। मिल्लत टाइम्स को मुंबई में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन मैंने कहा कि आपका लोकल चुनाव है, मुसलमान खुद इतने आपस में लड़ रहे हैं कि कैसे किसी को सपोर्ट किया जा सकता है या कैसे यहाँ के चुनाव को कवर किया जा सकता है। ये लोकल मसला है या आपका मसला है, आप चुनाव लड़िए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जिसको भी वोट कीजिए मुत्तहिद होकर वोट कीजिए। अपने वोट को मिठाई समझकर तकसीम मत कर दीजिए कि 10% समाजवादी को, 10% एआईएमआईएम को, 10% कांग्रेस को, 10% एनसीपी को, 10% शिवसेना को। इस तरह आपका वोट तकसीम हो जाएगा और दूसरी पार्टी आसानी के साथ चुनाव जीत जाएगी। इसलिए आप लोग आपस में बैठिए, मशवरा कीजिए और किसी एक पार्टी को ही वोट कीजिए जहां से जो उम्मीदवार अहल हो, मजबूत हो, ताकि वहां पर वो उम्मीदवार जीत सके, आपका कारपोरेटर बन सके। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आपकी अपनी पार्टी है, समाजवादी भी आपकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस के लीडरों ने भी आपको हमेशा मदद दी है, दूसरी पार्टियां भी आपके साथ खड़ी होती है। तो किसी एक पार्टी को अपना दुश्मन नहीं बनाना है, दूसरे को दोस्त नहीं बनाना है, लेकिन मुसलमानों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि आपस में उनका वोट तकसीम न हो। और ये बात याद रखिए कि जो लोकल चुनाव है, जो म्यूनसिपलिटी का चुनाव है, ये चुनाव भी अब बहुत ज़्यादा मैटर करने लगा है। इस चुनाव की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होने लगी है, ख़ासतौर पर जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली है, तो यहाँ जो नगर निगम का चुनाव होता है, म्यूनसिपलिटी का चुनाव होता है, इसकी अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। मुंबई का सबसे ज़्यादा बजट है, मुंबई में सबसे ज़्यादा फंड है, तो उसके चुनाव पर तो पूरे देश की नज़र रहती है। और हो सकता है अगले दिनों में बीजेपी के कुछ
اور بڑے لیڈر جا کر وہاں چناوی میدان میں اتر جائے, وہاں ریلیاں شروع کر دے. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حیدرآباد میں میونسپلٹی کا چناؤ ہوا تھا تو وہاں امت شاہ صاحب نے جا کر میدان کو سنبھال لیا تھا. تو کچھ ایسے شہر ہیں جہاں نگر نگم کے چناؤ کے یا لوکل الیکشن کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اس لیے ممبئی کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے سوچ سمجھ کر ووٹ کرنا, ذمہ داری کے ساتھ ووٹ کرنا, تاکہ ان کا ووٹ آپس میں تقسیم نہ ہو اور ان کی سیٹ سے, ان کی جگہ سے کوئی اور کارپوریٹر نہ بن سکے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. ممبئی کے لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر ووٹ دے. الیکشن کی تاریخ بہت نزدیک آ چکی ہے. 15 جنوری کو وہاں ووٹنگ ہوگی اور پھر اگلے دن رزلٹ آ جائے گا, فیصلہ ہو جائے گا کون وہاں کا میئر بن سکتا ہے اور کون کس سیٹ سے کارپوریٹر منتخب ہوا ہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی.